بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیضہ عورت سے جماع کے طبی اور شرعی نقصانات کیا ہیں؟ آیا یہ نقصان صرف عورت کے لیے ہے یا دونوں کے لیے ہیں؟ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں پر حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام کیا ہے، اور قرآن مجید نے حرمت کی علت بھی بیان کی اور حیض کو گندگی کہا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس حیض کے بارے میں علمی ریسرچ بھی ہمارے لیے اس میں سے کچھ گندگی کا انکشاف کرتی ہے جس کا آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی پوری طرح اس گندگی تک نہیں پہنچ سکے جو آیت قرآنی بیان کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس شرعی مسئلے میں 2 احادیث اور ڈاکٹری ریسرچ میں سے صرف 2 کا تذکرہ کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ پہلے احادیث پڑھتے ہیں، پھر ڈاکٹری ریسرچ پر نظر ڈالیں گے کہ طبی نقصانات کیا ہے۔ پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حائضہ کے ساتھ یا کسی عورت کے دبر میں جماع کیا یا وہ کسی کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا انکار کر دیا۔ دوسری حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یہودیوں کی کسی عورت کے ایام ماہواری شروع ہو جاتی تو اسے گھر سے نکال دیتے، نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ ہی پیتے، اور اسے گھر کے اندر اپنے پاس بھی نہ آنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم اتارا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جس کا ترجمہ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ سن لیجئے۔ طبی نقصانات میں سے پہلا نقصان، ڈاکٹر محی الدین العلبی کا کہنا ہے کہ حائضہ عورت سے جماع کرنا خاوند اور بیوی کے مابین نفرت کا باعث بنتا ہے، جس کا سبب گندے خون کی موجودگی اور اس کی بدبو ہے، جو ہو سکتا ہے مرد پر اثر انداز ہو اور اسے جماع سے روک دے، یعنی جنسی کام نہ کرنے دے، اور جنسی کام نہ کرنے کی بیماری بھی لگ سکتی ہے، اور یا آدمی کا دل ہی نہ کرے جماع کرنے کا۔ دوسرا طبی نقصان، ڈاکٹر باہر کا کہنا ہے کہ حیض کے اندر جماع کرنا جلن اور سوجن رحم کے منہ تک پہنچ کر اسے بند کر دیتی ہے، جو کہ بعض اوقات بانجھ پن تک لے جاتی ہے، اور یا پھر رحم کے باہر ہی حمل ہو جاتا ہے۔ ایسا حمل مطلق طور پر سب میں سے خطرناک حمل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں۔ ویڈیو لمبی کے پیش نظر میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف گندگی سے تعبیر کیا ہے جو کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، تو حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک صاف ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسے گندگی کا وصف دیا ہے کہ یہ بیوی کے لیے گندگی اور اذیت ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی وہ ان گندگی اور اذیت کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ عورت سے حالت حیض میں ہم بستری کرنا صرف اس کے خون کی وجہ سے نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ایسے اسباب کی بنا پر ہیں جو کہ اوپر میں بتا چکا ہوں، اور اسی طرح مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ خالق ہے اور اس سے یہ علم ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور اس میں کیا ان کے لیے مصلحت ہے اور ان کے لیے کیا نقصان دہ ہے۔ اسی نے یہ فرمایا ہے کہ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو اس کی حرمت کی کوئی حکمت نہ بھی معلوم ہو، پھر بھی اس پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرے
اور اس کی اطاعت کرتا ہوا اپنی بیوی سے اس مدت میں ہم بستری کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔